بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں ہی دن بیتتے رہے، اسحاق علیہ السلام لڑکپن سے جوانی تک پہنچ گئے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام کی عمر 127 برس ہو چکی تھی۔ بوڑھی تو وہ ایک طویل عرصے سے تھیں، اب بڑھاپے میں اور بھی شدت آ گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ، اسحاق اور لوط علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہیبرون میں ہی قیام پذیر تھے۔ ایک روز سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب معمول کی دعوت کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے اور دعوتی کاموں میں سرگرم تھے، ادھر گھر میں سیدہ سارہ علیہ السلام اپنی حیات مکمل کر کے اللہ تعالی کو پیاری ہو گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو خبر پہنچی تو آپ فوراً سب کچھ چھوڑ کر گھر واپس آئے۔ ہیبرون میں ایک شخص عفران بن صخر کی بہت زمین تھی۔ اس کی زمین میں مقفیلہ غار بہت مشہور تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس شخص سے زمین خریدنے کے لیے بات کی تاکہ اپنی زمین پر بیوی کو دفن کر سکیں۔ بات چلی تو 400 مشقال چاندی کے عوض زمین طے ہوئی۔ زمین دی گئی تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق سیدہ سارہ علیہ السلام کی تدفین کی۔ اسحاق علیہ السلام اگرچہ جوان ہو چکے تھے لیکن ماں کی جدائی پر بہت پریشان تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خادم کا نام آزار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق کی شادی کی ان سے بات کی اور کہا، تم ہاران جاؤ اور اسحاق کے لیے میرے بھائی ناہور کی اولاد سے کسی کا رشتہ لاؤ۔ چنانچہ آپ کا یہ خادم حکم کی تعمیل کے لیے فوراً ہوران کی طرف روانہ ہو گیا۔ مولانا ذکریہ زاہد لکھتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور ہوران میں رہتے تھے اور انہیں اور ان کی اولاد کو ہوران میں رہتے ہوئے 75 سال بیت چکے تھے۔ ناہور اور اس کی بیوی ملکہ دونوں فوت ہو چکے تھے۔ ان کی اولاد میں سے بطویل زیادہ معروف اور صاحب فراست تھا۔ اب بطویل کی اولاد بھی ہو چکی تھی کہ جن میں سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی تھے۔ لڑکیوں میں رفقا زیادہ خوبصورت اور سلیقہ مند تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ خادم اونٹوں پر سامان لادے اپنے ساتھیوں سمیت ان کے ہاں پہنچا تو ہوران سے باہر ہی ایک چشمے پر ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی پورا پردہ کیے چشمے سے پانی لینے آئی۔ خادم نے اس کی حیا اور چال دیکھ کر دل میں خیال کیا کہ اگر یہ بیوی اس کے آقا کی رشتہ دار نکلی تو اسے اسحاق کے لیے اس کی ماں باپ سے مانگ لے گا۔ لڑکی نے نیچے جا کر چشمے سے پانی بھرا اور سر پر برتن اٹھائے اوپر آ گئی۔ آزار نے اس سے بات کرنے کے بہانے پینے کے لیے پانی مانگا۔ سلیقہ مند رفقا نے گاگر کو ہاتھوں پر لیا اور اسے پانی پلانے لگی۔ جب وہ پانی پی چکا تو اس نے لڑکی کا نام پتہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ناہور کے بیٹے بطویل کی بیٹی رفقا ہے اور ہاران شہر میں رہتے ہیں۔ خادم کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ تب اس نے اپنا اور ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا، مگر اس نے یہ نہ بتایا کہ اس کے مالک کا رفقا کے دادا کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کے ہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آزار نے لڑکی کی عادات و اطوار جانچنے اور خدمت کا جذبہ پرکھنے کے لیے اونٹوں کو بھی پانی پلانے کے لیے اس سے کہا تو رفقا نے تمام اونٹوں کو خوشی خوشی گاگریں بھر بھر کر پانی پلانا شروع کر دیا۔ جب وہ اس سے فارغ ہو چکی تو اس نے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ خادم نے ایک نت اور 10 مشقال سونے کی 2 کڑے انہیں تحفے دیے۔ پوچھا، بیٹی ہم رات شہر میں گزارنا چاہتے ہیں، کیا ہمارے لیے آپ کے گھر رہنے کی جگہ مل سکتی ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، ہمارے پاس ایک کھلی سی حویلی ہے، آپ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں رات گزار سکتے ہیں اور اپنے اونٹ بھی وہاں لے جا سکتے ہیں۔
ہم انہیں چارہ کھلائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دی۔ رفقا انعام لے کر خوشی خوشی گھر کو چلی آئی۔ گھر پہنچ کر اس نے سارا ماجرا اپنی ماں سے کہہ سنایا اور پھر اپنے بھائی لابن کو انہیں بلا بھیجنے کو کہا۔ ماں نے بیٹے سے کہا، جلدی جاؤ اور مہمانوں کو گھر لے آؤ۔ وہ باہر اس آدمی کے پاس دوڑا گیا، دیکھا تو وہ چشمے کے نزدیک اپنے اونٹوں کے پاس کھڑے لابن نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ مہمان اپنے اونٹوں سمیت اس کے ساتھ چل دیے۔ قلعہ نما حویلی میں داخل ہوئے تو ایک جانب چوپایوں کے لیے کھلا سا باڑا اور دوسری طرف بڑی سی رہائش گاہ، جس کا ایک عریض و طویل چوبی دروازہ تھا۔ لڑکے نے گھر میں مہمانوں کے آنے کی اطلاع بھجوا دی اور اونٹوں کو باڑے میں ہانک دیا۔ ان کے سامنے بھوسا اور چارہ ڈالنے کے بعد اوپر سے پالان اتروائے۔ سارا سامان ایک طرف رکھوانے کے بعد مہمانوں کے ساتھ لیے رہائش گاہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے مردانے میں بٹھایا، پھر ان کے وضو کے لیے پانی لے آیا۔ جب اللہ کے خلیل کا خادم اور اس کے ساتھی ہاتھ پاؤں دھو چکے تو ان کے سامنے کھانا سجایا گیا۔ سب نے کھانا کھایا اور نماز ادا کر کے سو گئے۔ اگلی صبح فجر کو اٹھنے اور اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد لابن بھی آن پہنچا اور اس نے مہمانوں کو صبح کا سلام کہا۔ کچھ دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد اٹھ کر اندر زنانے میں چلا گیا اور پھر ان کے لیے کھانے کو خشک میوے اور پینے کو دودھ لے آیا۔ جب مہمان کھا پی چکے تو لابن کا باپ بطویل بھی آ گیا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے مہمانوں سے آنے کی غرض اور ان کا وطن پوچھا۔ خادم نے ساری کہانی کہہ سنائی اور پھر ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا ان کے ساتھ تعلق بیان کے بعد اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کیا۔ دبے لفظوں میں اسحاق بن ابراہیم کے لیے رفقا کا رشتہ بھی مان لیا۔ بطویل کو چچا سیدنا خلیل اللہ کے اہل خانہ اور فلسطین میں ان کی سلطنت کے متعلق سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اپنے بیٹے لابن کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بیٹے نے خوشی بھری چمکداری نگاہوں سے باپ کو اپنی رضامندی کا اشارہ دیا اور پھر دونوں باپ بیٹا نے خادم خلیل اللہ کو یہ کہہ کر خوش کر دیا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس کے متعلق یا خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے رفقا حاضر ہے، اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ سن کر آزار کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے بطویل اور لابن کا شکریہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہو گیا۔ پھر اس نے سونے چاندی کے کچھ زیورات اور خوبصورت قسم کے کپڑے رفقا کے اہل خانہ کو ہدیے میں دیے۔ یہ دن انہوں نے ہاران میں ہی گزارا اور پھر اگلے دن رفقا کو ساتھ لیے واپسی کے سفر کا آغاز کیا۔ بطویل اور لابن قافلے کو الوداع کہنے کے لیے شہر سے باہر تک آئے اور رفقا کے ساتھ ایک خادمہ بھی دے دی تاکہ بچی کا دل لگا رہے۔ کچھ دنوں کے بعد قافلہ ہیبرون کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اسحاق علیہ السلام شہر سے جنوب میں واقع ایک میدانی علاقے کی طرف کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ دور سے اونٹوں والے قافلے کو دیکھا تو کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں۔ قافلہ قریب پہنچا تو اپنے خادم اور 7 بیویوں کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ خادم نے نیچے اتر کر اپنے مالک کی تعظیم کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مرحبا کہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قافلے کے کامیاب ہو کر لوٹنے کی اطلاع ہوئی تو مسجد اقصی میں نماز کے لیے چلے گئے۔ خلیل اللہ نے قافلے کو مرحبا کہا اور رفقا سے اس کا اور تمام گھر والوں کا حال احوال پوچھا۔
زنانے میں بھیج دیا، اور پھر اگلے دن رفقا کا نکاح اسحاق علیہ السلام سے کر دیا گیا۔ الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔